لیکن ابھی جتنی آگے لڑائی چلی گئی ہے اب یہاں پہ یعنی کیا مالک صاحب فواز صاحب کو فریز ہو گیا ہوگا کہ کیا کوئی انٹرنیشنل گارنٹرز آئیں تو یہ جو اعتماد کا فقدان ہے وہ پھر شاید کچھ کم ہو سکتا ہے, کچھ لوگ گارنٹیز لیں دوسرے کی, یا کیا رستہ یہاں سے کیسے نکلے گا؟ تو دیکھیں وسیم, ہوتا یہ رہا ہے کہ آج تک جب بھی عسکری ادارے کی قیادت اور الیکٹڈ پرائم منسٹر کے جھگڑے ہوئے ہیں وہ پاور اور پالیٹکس کے اوپر ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ تھوڑی سی سچویشن ڈفرنٹ ہے, یہاں پہ پرسنلائز ایلیمنٹ بھی آ گیا. وہ ان کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے, انہوں نے ان کو فائر کیا. تب فائز عیسیٰ صاحب تھے جس کے خلاف انہوں نے ریفرنس ڈال دیا, بعد میں انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا. بٹ اینی وے وہ جج صاحب بن گئے چیف جسٹس, وہ بن گئے آرمی چیف. ان کا ستارہ اس وقت نیچے آ گیا پاور پوائنٹ آف ویو سے. سو ڈبل ویمی ہوگی, دونوں طرف سے ہٹ ہوئی. اب مصیبت یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے وہ اس کو نقصان ہی نقصان ہے. اگر عمران خان کی کسی سے بھی بات ہوتی ہے, اگر وہ فوج کے ساتھ ان کی کوئی بھی تعلقات بہتری ہوتی ہے, وہ ان کی کاسٹ پہ ہوتے ہیں. سو یہ بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے, یہ بھی ہر ڈائلاگ کو جیپرڈائز کریں گے, ٹارپیڈو بھی کریں گے, اوپر سے جو مرضی کہتے رہیں, لیکن یہ نہیں چاہتے کہ ٹاک. تو یہ کہانی اب اتنی الجھ گئی ہے کہ اب سلجھنا بہت مشکل ہو گیا ہے. نہیں, ناممکن تو زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوتا. پالیٹکس کو کہتے ہیں آرٹ آف پاسبل ہے. صرف میں تو کہہ رہا ہوں مجھے میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے کہ مسٹرسٹ کون ختم کر سکتا ہے یا کون بیچ میں گارنٹر ہو سکتا ہے. کوئی عالمی گارنٹر بھی یہ کام نہیں کر سکتا. وسیم میں ایڈ کرنا چاہتا تھا, دیکھیں میں گارنٹرز پہ آپ کو ذرا ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ میری ایک دو بڑے جو میجر امبیسڈرز تھے ان سے بات ہوئی. یار دیکھ کے بات کیجیے گا, میری اطلاع ہے کہ ایک امبیسڈر کی بات سے بات آپ کو پہلے ہی بہت گلے پڑ چکی ہے, ذرا دیکھ کے. میں آپ کا محسن ہوں فواز. نہیں بالکل صحیح. اچھا, انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ ٹریڈیشنلی 3 ہی ملک ہیں جنہوں نے پاکستان میں اس طرح کی انٹرفیئرنس کی ہے. امریکہ ہے, یو اے ای ہے, سعودی عربیہ ہے. لیکن اس وقت پرابلم یہ ہے کہ عرب ملک سمجھتے ہیں کہ جسٹ لوکنگ ایٹ پاکستان ول کاسٹ them few billion dollars. تو وہ کین نہیں ہے اس وقت. اور امریکہ کے اپنے بڑے مسئلے ہیں, تو یہ مسئلے آپ نے خود ہی حل کرنے ہیں, باہر نہ دیکھیں. آئی تھنک دس از اے ویری وائز ایڈوائس. اور اگر اس وقت بھی ہمارے اگر یہ نہیں ہمیں سمجھ آ رہی ممالک میں سے کوئی 2 ایمبیسڈرز تھے, مالک نے جس طرح جی بالکل. اور اس وقت یہ جو مالک نے بات کہی ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ آپ پاپولر پاور ورسز ہم فزیکل پاور میں پڑ گئے ہیں. پاکستان از سفرنگ. دیکھیں سولوشن ہمیں خود بھی تو کوئی تھوڑی عقل کرنی چاہیے نا, خود بھی تو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یار یہ اب ملک اس سے آگے نہیں افورڈ کر سکتا, ہمیں ایک سٹیپ پیچھے لینا ہے, کچھ چیزوں کو نارملائز کرنا ہے. اگر ہم اس کو آگے اور بڑھانا چاہیں گے تو فرینکلی اور بڑھ جائے گا. فواد بھائی بس 1 منٹ رہ گیا, مجھے سوال آپ سے پوچھنا تھا کیونکہ آپ ہمیشہ سے کوئی بھی بات ہو آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو کرنا یہ چاہیے کہ مولانا صاحب کو ساتھ ملائے, جوائنٹ اپوزیشن الائنس بنائے. اب فائنلی پی ٹی آئی از آن دا رائٹ ٹریک. یو تھنک خان صاحب نے کہا جی اتحاد بناؤ چلے گئے, یہ صحیح ٹریک پر ہے, یہ اسٹریٹجی کامیاب ہوگی آپ کے خیال میں پی ٹی آئی؟ آخری منٹ ہے. یہی اسٹریٹجی ہے. اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جب مذاکرات کے بھی اوپر بھی بیٹھے تو زیادہ لوگ ساتھ ہوں, قد کے لوگ ساتھ ہوں. دیکھیں نا مذاکرات اس وقت جو ہو رہے ہیں, کل مالک بات کر رہے تھے کہ دیکھیں گوہر کا پرابلم بھی تو ہے نا, پریکٹیکل پرابلم بھی ہے, وہ ظاہر ایک حد سے اوپر نہیں اس طرح سے جا سکتے. تو ہمیں یہ لوگ چاہیے اس طرح کے, ہمیں میری نظر میں جو گارنٹرز ہیں وہ پاکستان کے لوکل گارنٹرز زیادہ بہتر ہوں گے بجائے اس کے کہ ہم باہر کی طرف دیکھنا شروع. ویری انٹرسٹنگ اکاؤنٹ. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, بہت